بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کو کرنے کی نیت جائز ہونی چاہیے، اور جائز خواہشات کے لیے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ کو آپ کے مقصد میں جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل کا آغاز صدقہ دینے سے کریں، عمل کا اختتام بھی صدقہ دینے سے کریں، اور طریقہ کار کے مطابق عمل کیا کریں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کی برکات حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کی 10 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ اس میں انشاءاللہ عز و جل مختلف صورتوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، جو آج کی رات پڑھنے کے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے سورہ اخلاص کی۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اور اس کو پڑھنے کے مقاصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کس ٹائم اس کو ہم پڑھ کے کون کون سا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، آئیں سب سے پہلے ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ احادیث سنی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا ایک تہائی قرآن مجید پڑھ کے سونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہان کے تاجور، سلطان بحر و بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ سیریا کا اپنے صحاب کو نماز پڑھتے تو اس میں اس صورت کی تلاوت کرتے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ آپ سے محبت کرے، تو سورہ اخلاص کی تلاوت چلتے پھرتے کیا کریں۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، بہترین صورت ہے، جس میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اللہ عز و جل کی طرف سے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اس شب میں، اور تم طاق راتیں ہیں 5، اس میں سے ایک شب کو تلاش کرو جس کا نام ہے شب قدر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو حاجتیں ہیں وہ فرشتے آ کے لکھ کے لے جاتے ہیں۔ کس کی پر لکھ کے لے کے جاتے ہیں؟ ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جب تم پڑھ رہے ہوتے ہو اپنی حاجتوں کو اپنی زبان کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا رہی ہوتی ہو، تو وہ فرشتے لکھ کر لے آتے ہیں، اور تمام سال کا تمہارا شیڈیول بن دیا جاتا ہے، یعنی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ صبح فجر طلوع ہونے سے پہلے غروب ہونے کے بعد سلامتی والی رات ہے، اور اس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تمہاری حاجتوں کو لکھ کر لے آتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عشرۂ جہنم سے آزادی کے اس 5 طاقتوں میں سے شب قدر کو تلاش کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم اپنی حاجتوں کو بھی پورا کروا سکتے ہیں۔ اب میں چلتے پھرتے بھی سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد بہترین عمل ہے شب قدر کی رات کا، وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ اس کو بھی آپ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیں، دعا کر لیں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ اس کے علاوہ اس کو 11 مرتبہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے
تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد اس رات میں خاص الخاص عمل کرنا کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نجات حاصل ہوگی اور مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ بخش دے گا اس رات کا صدقہ۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور گناہوں کی بخشش ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں اپنے جائز مقصد میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی عمل کریں اور سب سے پہلے وضو کر لیا کریں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو کسی قریبی مسجد میں چلے جائیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں عمل یعنی عملیات کو کنٹینیو کرتے ہیں، میری بہنوں کے بھی میسیجز آتے ہیں، میرے بھائی بھی مجھے میسیج کرتے ہیں، اور اگر آپ یعنی اپنی زندگی میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اس سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیسس پر جو آپ کو عمل دیا جاتا ہے اس کو کیا کریں، اور چلتے پھرتے روزانہ ایک عمل لازمی کیا کریں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، بس یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو روزانہ 41 مرتبہ صبح پڑھا کریں۔ آپ کی روزی میں انشاءاللہ برکت ہوگی، خیر والا معاملہ ہوگا، عمل میں کامیابی حاصل ہوگی، بچوں کی حفاظت رہے گی، گھر کی حفاظت رہے گی، کبھی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی جادو وغیرہ کوئی بندش وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی جلد کامیاب کرتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کو شروع کرنا ہے، عمل کو شروع کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا ہے۔ جب ہم عمل کرتے رہیں اس کا صدقہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی عمل کرے صدقہ لازم کرے، ٹھیک ہے؟ روٹی کا صدقہ ہو جائے، کھجور کا صدقہ ہو جائے، چنے کا صدقہ ہو جائے، سفید چاول کا صدقہ ہو جائے، کچھ ٹافی کا صدقہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن صدقہ ضرور کرے، اس میں آپ کو اپنے عمل میں زندگی کامیابی ملے گی۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سارے معاملات بتائے ہیں، جس طرح پڑھنا ہے اسی طریقے سے پڑھا کریں۔ 41 مرتبہ روزانہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اس کا معمول بنا لیں، اور شروع کے آغاز میں نے آپ سے گزارش کی ہے جو سورہ اخلاص کو طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اس کو ہم نے احادیث کے مطابق آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اب آپ نے اس پر ضرور بضرور عمل کرنا ہے، رات کو سوتے وقت بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سوئیں اور اس کا عمل بھی چلتے پھرتے کریں، اور سورہ قدر کا بھی آپ اس کا عمل چلتے پھرتے کریں۔ یہ قرآن مجید کی صورت بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اور یہ وہ ہے یعنی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کو بار بار پڑھیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح صادق طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ جو بھی تمہاری حاجتیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں، فرشتوں کو بھیجتا ہوں زمین کے اوپر کہ تمہاری حاجتوں کو لکھ کر لے آئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مقصد میں جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں لائک سبسکرائب شیئر لازمی کریں اور اپنا نام ضرور بتایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اجتماعی دعا بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ کے نام کی عادت تلاش کر کے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، اس رات کا صدقہ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ہماری آخرت اچھی ہو، دنیا اچھی ہو، ہم سکون سے رہیں اور ہم یہ عمل کرتے رہیں، نیکی بھی ہے، فائدہ بھی ہے، مقصد بھی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔